بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ۔ آج جو فیس بک یوزر میرے ساتھ ہیں ان کو ایک میں نے پیغام صبح نوٹ کرانا ہے، چند منٹ کا۔ وضو میں رہنے سے، وضو کی حالت میں رہنے سے بہت فائدے ہوتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ، اس کا مفہوم آپ کو سنا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں ان میں سے ایک فرشتہ نیکی کو لکھ لیتا ہے جو بندہ وضو کرتا ہے۔ اچھا، وضو کرنے کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ ایک تو ہم نے نماز پڑھی نا، نماز کے سے پہلے ہم نے وضو کر لیا، وہ تو اس پر تو لازم ہے، اس کے بغیر تو نماز ہوتی نہیں ہے، پڑھنی نہیں چاہیے بغیر وضو کے نماز۔ تو وضو کے نماز کے علاوہ بھی وضو کرنا، اس کا بہت سارے فائدے ہیں۔ صبح جیسے ہم آفس کے لیے گھر سے نکلیں، جیسے ہم اپنے کام کاج کے لیے نکلیں، اپنی روزی رزق کے لیے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے لگایا اس کے لیے نکلیں، اپنے کاروبار کے لیے نکلیں، اپنی نوکری کے لیے نکلیں، کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو اپنے تعلیمی سلسلے میں جب وہ اپنے اسکول کے لیے، کالج کے لیے، یونیورسٹیز کے لیے نکلے تو وضو کر کے نکلے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ شیطانی شر سے ذہن بچا رہتا ہے، پاک رہتا ہے۔ جو شیطانیت ہے نا، اس سے ذہن جو ہے وہ بچ جاتا ہے، اور بندہ بہت ساری برائیوں سے وضو کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندے کو بچا لیتا ہے۔ اور وضو ایک ایسی چیز ہے جو بندہ وضو کی حالت میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں اضافہ فرماتا ہے، اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، اس کی کمائی میں برکت ہوتی ہے، اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور سب سے کمال بات یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے جو وضو کی حالت میں رہتا ہے۔ حالانکہ یہ معمولی بات ہے، صبح جب بندہ غسل کرے تو وضو کر لے، غسل کے بعد وضو کر لے، پھر بھی ٹھیک ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ وضو صبح کے ٹائم جب اپنے آفس جانے سے پہلے، اپنے کام پہ جانے سے پہلے، اپنے کاروبار پر جانے سے پہلے، اپنی روزی رزق کے ذریعے میں جانے سے پہلے بندہ وضو کر لیا کرے۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اور وضو کرنے والا بندہ، ایک بات کو یاد رکھیں، شیطانی شر سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ وضو کرنے والا بندہ دشمنوں کا جو حسد اور ان کی دشمنی ہے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور وضو کی برکت سے بندہ اس سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اور کمال بات کیا ہے کہ جب بندہ وضو کر لیتا ہے تو اس کے ذہن میں نیگیٹو خیال نہیں آتے ہیں لیکن بہت کم آتے ہیں۔ وضو کی برکت سے بندہ جو غلط خیالات دل میں چل رہے ہوتے ہیں ان سے بھی بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ وضو کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی بندے کو بڑا انعام یہ دیتا ہے کہ شیطان کی شر سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتا ہے، بچ جاتا ہے۔ اور جس دفتر میں بیٹھتا ہے، جس آفس میں بیٹھے گا، جہاں کسی فیکٹری میں بیٹھے گا، جہاں کسی دکان پر بیٹھے گا، تو وہاں پر برکت ہوگی وضو کی برکت سے۔ اور دنیاوی لحاظ سے تو یہ فائدے ہوں گے، دینی لحاظ سے فائدہ کیا ہوگا کہ وہ اللہ کا ذکر کرنے والوں میں اس کا نام شامل رہے گا۔ پھر وضو کی برکت سے بندہ بہت ساری پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ مرنا تو ایک دن ہے ہی، کل نفس ذائقۃ الموت، تو ہر کسی نے جانا ہے، چاہے کوئی مسلمان ہے چاہے کوئی غیر مسلم ہے، اس نے تو جانا ہے دنیا سے۔ جو بھی پیدا ہوا ہے اس نے ایک دن دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ کیا خوب موت ہوگی جس کو وضو کی حالت میں موت آ جائے، اللہ! پھر وضو کی حالت میں اٹھایا جائے گا، اللہ اکبر! تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے یہ بہت بڑی کرم نوازیاں ہیں جو ہمیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ کوشش کیا کریں وضو کی حالت میں رہا کریں۔ نبی پاک علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت والے دن اتنی امتیں ہوں گی، آپ اپنی امت کی پہچان کیسے کریں گے؟ اتنے لوگ ہوں گے، آپ کو اپنی امتی کی پہچان کیسے ہوگی؟ تو اس میں سے ایک نشانی میرے نبی علیہ السلام نے بتائی۔
اس میں سے ایک نشانی جو بتائی وہ یہ نشانی ہے، فرمایا کہ ان کے وضو والے جو اعضاء ہیں یعنی حصے جو ہیں، ہاتھ ان کے چمک رہے ہوں گے، چہرہ ان کا چمک رہا ہوگا، پیر ان کے چمک رہے ہوں گے، جہاں جہاں وضو کے جو حصے جہاں گیلے ہوتے ہیں وضو کے پانی سے وہ چمک رہے ہوں گے، اور ان کے چمکنے سے میں پہچانوں گا یہ میرا امتی ہے۔ دوسری پہچان بتائی کہ اس کے دائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال ہوگا۔ تو وضو کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے پہ بڑی پریشانیاں دور کرے گا، وضو کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے پہ بڑی کرم نوازیاں کرے گا۔ اور وضو کیا کریں، صبح جب گھر سے نکلا کریں تو وضو کر لیا کریں، کوئی یہ مشکل بات نہیں ہے، کوئی پریشانی والی بات بھی نہیں ہے، اور کوئی لمبی بات بھی نہیں ہے، کوئی اسپیشل کچھ نہیں، ویسے غسل تو سبھی لوگ کر کے جاتے ہوں گے، بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا صبح اٹھنا، غسل کرنا، پھر جانا، یہ کمال بات ہے۔ اپنے کام پر، اپنے کاروبار پر، اپنے دفتر میں کئی ساتھی ایسے ہیں جو وہ صبح اٹھتے ہیں غسل کرتے ہی نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے، غسل کرنا چاہیے صبح اٹھ کے، اور پھر وضو کر لیا کریں۔ وضو کو دیر تک قائم رکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ کھانا بھوک کے مطابق کھایا جائے، زیادہ کھانا نہ کھایا جائے، تو اس صورت میں وضو دیر تک چلتا ہے۔ جب کھانا ہم ضرورت سے زیادہ کھا لیتے ہیں تو پھر اس صورت میں وضو لمبا چلتا نہیں ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وضو کر کے صبح گھر سے نکلا کریں۔ میں کوشش کیا کروں گا، جو فیس بک یوزر میرے ساتھ ہیں، صبح کے ٹائم بھی، دوپہر کے ٹائم بھی، شام کے ٹائم بھی چھوٹے میسج آپ کو ریکارڈ کروا دیا کریں گے۔ ماشاءاللہ میرے ساتھ شیخ فاروق صاحب موجود ہیں، رحیل کبھی موجود ہیں، رحیل بابر خان غالباً نام ان کا، اور یہ بھی موجود ہیں۔ مطلب یہ جو فیس بک یوزر ہیں ان کی لسٹ میرے سامنے آتی جاتی ہے، اور ساتھی میسیجز کرتے رہتے ہیں، وہ ساتھ ساتھ آتے رہتے ہیں، تو نیچے چونکہ پڑھ رہا ہوتا ہوں میں، ساتھ ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہوں کون کون ساتھی میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ تو میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ کوشش کیا کریں۔ ایک اور بات جو میں خاص کہنا چاہوں گا بہنوں اور بیٹیوں سے، کیا خوب بات ہے، بہن اور بیٹی جو ہے وضو کر کے کھانا بنائے، اللہ، اس کھانے میں شفا بھی ہوگی، اس کھانے میں برکت بھی ہوگی، یقیناً وہ کھانا کھانے والے سارے کے سارے لوگ بہت بہت آپس میں پیار اور محبت والے ہوں گے، یقیناً وہ لوگ بہت اچھے ہوں گے۔ جو وضو کی حالت میں کھانا پکایا جائے اس کو کھانے والے یقیناً آپس میں اتفاق اور پیار سے رہیں گے۔ تو کوشش کیا کریں کہ جتنا زیادہ ہو سکے اپنا ٹائم وضو کی حالت میں رہا کریں۔ ماشاءاللہ میرے ساتھ قاری محمد لیاقت فریدی صاحب موجود ہیں، محمد عدیل احمد صاحب موجود ہیں، یہ مجھے میسیجز کر رہے ہیں، ماشاءاللہ یہ دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں۔ جو لوگ اس وقت موجود ہوتے ہیں فیس بک پر تو میری کوشش ہوتی ہے چلو اسی بہانے ان کا جو ہے نا، وہ رحیل اکبر صاحب ہیں، مطلب بتا رہے ہیں کہ میں جس جگہ پر جاب کرتا ہوں، تو میری بھائیوں سے گزارش ہے کہ وضو کا آج کا پیغام میرا یاد رکھیں کہ وضو کی حالت میں رہا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ گھر والوں کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو بھی یہ بتائیں کہ وضو کی حالت میں رہیں۔ وضو کی حالت میں رہنے سے بہت بڑے فائدے ہوتے ہیں، اتنے فائدے ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ کمائیوں میں برکتیں ہوتی ہیں، گھروں میں برکتیں ہوتی ہیں، اور وضو کر کے اگر کھانا بنایا جائے اس کھانے سے جتنے لوگ اس کو کھائیں گے سب کے سب لوگ آپس میں محبت کرنے والے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہمیں، کوئی یہ بیٹی ہے ہماری، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سہیل ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماشاءاللہ، اور بیٹیاں ہماری وہ بھی موجود ہیں، قاری لیاقت صاحب دوبارہ موجود ہیں، محمد عظیم ماشاءاللہ میرے ساتھ اس وقت فیس بک پہ لائیو موجود ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرمائے، اور ہم سب کو وضو میں رہنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تمام تر اولیاء کرام کی ہسٹری اٹھا کر آپ دیکھ لیں، وہ دن بھر میں وضو میں رہتے تھے، اور رات کو وضو کر کے سویا کرتے تھے۔ جو بندہ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے وضو کی حالت میں، اور صبح کی نماز جماعت سے اٹھ کے پڑھے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی ساری رات عبادت گزارم اس کا نام آتا ہے۔ ماشاءاللہ میرے ساتھ ہیں محمد عمران ارشد جو ہیں، یہ بھی موجود ہے میرے ساتھ، یہ مجھے میسیجز بھی کر رہے ہیں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دے،
علی جو ہیں وہ بھی میرے ساتھ اس وقت ماشاءاللہ موجود ہیں، جو ساتھی میرے ساتھ فیس بک پر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ان کو اللہ زندگی سے تندرستی عطا فرمائے۔ کوشش کیا کروں گا میں، جو آپ سوچتی ہوں کہ جو میسیجز ہیں وہ بھی میں کوشش کرتا ہوں، ساتھ ساتھ نام تو فی الحال بتا رہے ہیں، سب کی سوالوں کے جواب دینا تو مجھے پاسبل نہیں ہوگا۔ یہ ہے کہ دو کے سوالوں کے جواب بھائی نے کہا ہے، شیخ فرق بھائی نے کہا ہے کہ دعا کے لیے کریں، تو ان کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں۔ علی مالک بھائی ہیں ماشاءاللہ، ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ شاہد بخاری بھائی ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی تندرستی دے، ان کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ دعا کو ہے۔ جو مطلب شاہد بخاری بھائی کی معرفت ہیں، محمد عمران ارشد جو ہیں، یہ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ میں ان سے کہوں گا کہ شاہد بھائی کو میرا اسپیشل سلام دینا ہے، میرے بڑے اچھے ساتھی ہیں، میرے بڑا پیار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی، ارشد بھائی کو بھی اور عمران بھائی کو بھی اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اپنا، اور جتنے ساتھی اس وقت موجود ہیں ان پہ اللہ کرم کرے۔ سب سے گزارش ہے اپنے کام پہ کاروبار میں جانے سے پہلے وضو کر کے جایا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔